نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال عز وجل یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وقال وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وقال کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو کان آیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا اللہم اعذنا من شرور انفسنا اللہم اہدنا الصراط المستقیم آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک حاکم پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہے، ہم سب کا رب ہے، اور درود السلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، وہ روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا قرینہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا، اور انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے اپنے معاملات زندگی کس طرح سے گزارے کہ وہ اس دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں سرخرو ہو اللہ کے حضور۔ اس کے لیے ایک مکمل اسوہ، نمونہ، آدرش اپنے قول سے، اپنے عمل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم امیر حلقہ رضوان الرحمن خان صاحب اور میرے سامنے موجود تمام ہی میری محترم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ذمہ داران جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ایک اہم عنوان کے تحت گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ ایک اہم ذمہ داری، ایک فریضہ، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھولا ہوا فریضہ، اس کو ہم یاد دلانا چاہتے ہیں، اور دعوت دین اور اس کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ لیں کہ جو بھی اسلام نے ذمہ داری عائد کی، عورتوں کو بھی مخاطب کیا، مردوں کو بھی مخاطب کیا، تو اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے فرائض تو وہ ہیں جو عورتوں کے لیے بھی ہے، وہی مردوں کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس کو واضح کیا اور کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان لائے ہوئے مرد، یہ عورتیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ ذمہ داری کہ اللہ کے بندوں تک کے اللہ کے دین کو پہنچایا جائے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی ذمہ داری عورتوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ عورتوں کا اپنا دائرہ ہے، عورتوں کو اپنے دائرے میں کام کرنا ہے۔ اسلام جو ہے تو یہ پسند نہیں کرتا کہ بہت زیادہ انٹرمنگلنگ آف سیکس ہو، سیگریگیشنس ہو، لوگ جو ہے تو ملے اور بالکل ایک بے تکلفانہ ماحول ہو، بلکہ اس پاکیزہ، اس پردے کے تحت کام کے دائرے متعین کرتا ہے۔ تو ہماری جو خواتین بہنیں ہیں وہ اس بات کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ جو خطاب ہے اس کے اندر مرد اور عورت سب برابر ہیں، اور ہر ایک کی یہ ذمہ داری قرار پائی ہے۔ کل اللہ کے حضور کتنے ایسے مرد ہوں گے جو ان خواتین پر رشک کریں گے کہ جو بلند درجات جن کو ملے، حضرت عائشہ، حضرت مریم اور حضرت خدیجہ، آپ جانتے ہیں کہ کئی مرد ان کے لیول تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، بڑے اونچے درجات ان کے رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے دنیا کے اندر یہ پورے مواقع ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک سے ہم وابستہ ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہم کو جماعت نے، ہماری تحریک نے ہم کو یہ سوچ دی کہ ہم اپنی خواتین کو بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وومن امپاورمنٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کی جو صلاحیتیں وہ ابھریں اور وہ بھی میدان عمل میں آئیں اور بہترین انداز میں کاموں کو آگے بڑھائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو باصلاحیت خواتین ہیں ہماری، وہ کام کر رہی ہیں، اخبارات اور میڈیا میں جا کر کے بات کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے دھرنے اور آندولن کیے، اور بہت ساری چیزوں میں ہم لیڈ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ایک اہم جو فریضہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بلکہ امیر جماعت نے بھی اس طرف توجہ دلائی، اور یہ بات بھی بارہا آ رہی ہے کہ جماعت میں ابھی عملاً 20% افراد ایسے ہیں کہ جو عملی طور پر دعوتی کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو جماعت کا جو مقصد اور نصب العین اور مشن اقامت دین اور دعوت دین ہے، تو اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو خواتین یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے شہر کی بھی جو خواتین ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فریضہ ہے،
یہ فرض منصبی ہے. جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ انفرادی طور پر فرض کیے گئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو دعوت دین کی ذمہ داری ہے تم پر فرض کی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. یہ جو پیغام ہے یہ پیغام مکمل ہے، کامل ہے، اور یہ پیغام اب آپ کے پاس ہے. اب اس پیغام کو آپ کو لوگوں تک کے پہنچانا ہے. اس سندیش کو آپ کو لے کر کے پوری انسانیت اور پوری مانوتا کی بھلائی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. تو اس لحاظ سے آپ خود پہلے تیار ہوں اور اس سندیش کو لے کر کے آپ اٹھیں اور پوری دنیا تک کے اس سندیش کو پہنچائے. یہ اہم ذمہ داری اور یہ فریضہ ہے. جو بات کہی کہ علامہ نے بات کہی کہ یہ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس فریضے کے اندر بھی ہماری وہ بہنیں ساتھ ساتھ رہی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت مبارکہ اگر آپ دیکھیں کہ بالکل آپ کو جب نبوت ملی وہاں سے لے کر جب آپ کو اصل آپ پر جب ذمہ داری عائد ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے، یا قرآن کہتا ہے کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری ذمہ داری کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ دین، زندگی گزارنے کا طریقہ، لاہ عمل، اسٹریٹجی، ایک مکمل راستہ، ایک نظام رحمت، اس کو لے اور پورے انسانوں تک پہنچا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان کہ میں کیسے پہنچاؤں گا اس قرآن کے میسیج کو، میں کس طرح سے عام لوگوں تک اور انسانوں تک پہنچاؤں گا. آپ بہت ایک ٹینشن کی آپ کی کیفیت تھی. گھر میں آئے زملونی چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے. اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون حضرت خدیجہ وہ ڈھارس بندھاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو جب یہ فرشتہ آپ پر نازل ہوا اور یہ کلام جب آپ پر آیا ہے تو اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ اٹھیے اور پوری ہمت کے ساتھ آپ کام کو لگ جائیے، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہے، آپ یتیموں کا ماوا اور ملجا ہے، آپ جو پڑوسی ہیں ان کے حقوق آپ ادا کرتے ہیں اور پریشان حالوں کی آپ مدد اور دستگیری کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ پیغام وہاں سے اللہ کے رسول اس کو لے کے نکلے ہیں. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ بالکل جہاں سے نبوت ملی وہاں سے لے کر کے آخری سانس تک جو فریضہ آپ نے ہمیشہ ادا کیا وہ دعوت کا فریضہ ہے. آغاز کیا اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے گھر میں اپنے بیوی کو بلایا، حضرت خدیجہ سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف اس خاتون کو ملا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور پھر اس کے بعد میں آپ نے حضرت علی کو بلایا، اپنے گھر کے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. پھر اس کے بعد جو رشتہ دار تھے، قرآن میں آیت نازل ہوئی وعشیرتک الاقربین وانذر عشیرتک الاقربین، آپ جو تو ان تک دعوت پہنچاؤ. تو اپنے رشتہ داروں کو آپ نے بلایا اور ان تک کے دعوت پہنچائی، کھانے کی ان کو دعوت دی، ان کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا. پھر آپ نے اپنے شہر کے لوگوں کو بلایا، ان کے سامنے اللہ کے دین کی بات کی. یا صباح کے تحت آپ پہاڑ کے اوپر چوٹی پر چڑھے اور وہاں پر کھڑے رہ کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، ہم تو آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے جس دن تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے اور جو کچھ تم نے کام کیا اس کا حساب تم کو دینا ہے، اس لحاظ سے اپنی تیاری کرو. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اس لیے بلایا تھا، اور معاملے کو اس طرح سے وہاں پہ لوگوں نے نہیں مانا بات. تو وہاں سے لے کر پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک جتراؤں میں گئے، میلوں ٹھیلوں میں گئے اور آپ چلے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایک رسول اور ان کے ساتھ 2-3 لوگ وہ چلے جا رہے ہیں قافلہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس بات کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور وہ پیغام گلی گلی تک کے آپ لے جا کر کے پہنچے. اسٹریٹ پریچر، اپنے وقت کا پیغمبر ایک اسٹریٹ پریچر ہے، ایک دائی ہے. انفرادی طور پر دعوت دی، اجتماعی طور پر دعوت دی، جیسے میں نے کہا میلے اور ٹھیلوں میں جتراؤں میں جا کر کے دعوت دی، سرداروں کے مجلس میں جا کر کے جو بڑے سردار تھے وہاں پر جا کر کے آپ نے دین کا پیغام پہنچایا. اور مسلسل پوری مکی زندگی 13 سال کی اس پر گواہ. جب وہاں پر بات نہیں مانی گئی آپ نے وہاں چھوڑ نہیں دیا، وہاں سے آپ طائف گئے. بدترین معاملہ طائف میں کیا گیا، پتھر مارے گئے. جن لوگوں نے پتھر مارے واپس آ کر کے ان کے لیے دعائیں کی. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھارت کا ایک خاص کنیکشن ہے کہ ہم کو جو ایمان ملا، ہم کو جو اسلام ملا، یہ جو سقفی قبیلہ ہے یہ طائف کا قبیلہ ہے.
محمد بن قاسم اور جو لوگ وہاں سے آئے، یہ لوگ وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کر کے آپ کو بچائی۔ اللہ کے رسول کی دعا کہ ان کے اندر سے یہ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی، اس طلب کے ساتھ آپ نے دعوت دی ہے۔ یاد رکھیے کہ دعوت یہاں ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مختلف قبائلوں تک آپ گئے، وہاں پر جا کر آپ نے ڈیلیگیشن کی شکل میں پورے وفود بھیجے، مختلف جو ذمہ داران تھے ان سے جا کر کے ملاقات کی، ان سے کوآپریشن لیا، میثاق مدینہ یہود کے ساتھ معاہدے کیے۔ آپ دیکھیے کہ عجیب سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد جب کبھی ایسا جنگ کا اور کانفلکٹ کا بھی موقع آیا تو وہاں پر پہلے دعوتی وفد، وہاں پر سامنے آپ کھڑے رہتے، پہلے وفد جاتا، اسلم تسلیم، اسلام قبول کرو سلامتی پا جاؤ گے، یہ بھی دعوت کا طریقہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ساری دنیا میں جو بادشاہ تھے وہاں تک خطوط لکھے اور ان کو پیغام دیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ولا یتخذنا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں۔ یہ میسج دیا۔ آپ دیکھیے یہی میسج لے کر کے پھر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو یہ جو پیغام تھا، یہ جو سندیش تھا، یہ میں نے تم تک پہنچا دیا ہے کہ نہیں پہنچا دیا؟ 1,24,000 صحابہ پریشد کے جو صحابہ اور صحابیات موجود تھے اور ان سے گواہی لی، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو کہا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، فَيُبَلِّغُ شاہد الغائب، جو یہاں پر موجود ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داری آپ پر ٹرانسفر ہوئی، اور ہم جو اجتماعیت کے ساتھ، ہم تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر کے جو ہم کام کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عین تقاضا ہے، ہمارے سارے کام، ہم خدمت خلق کے بھی کام کرتے ہیں، دوسرے ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اپنا تزکیہ اور تربیت ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کا محور اور اس کا سینٹر یہ دعوت ہے، اور یہ دعوت ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ انبیاء کے کرنے کا کام، جو کہتے تھے کہ جس کے لیے پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے، یہ کام اب آپ کے سپرد کیا گیا، اور قرآن نے صاف طور پر، واضح طور پر کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے پیغام دیا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن تک کے پیغام پہنچایا گیا، دونوں سے پوچھو گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ دعوت دین، یہ آپ کا مشن ہے، یہ آپ کے اتحاد کی بنیاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اٹیک از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے ایجنڈے پہ کام نہیں کرتے تو لوگ اپنے ایجنڈے پر آپ کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہی ہے لو جہاد اور پھر یہ دوسرے اور سارے جو کچھ ایشوز چل رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، بار بار لوگ آپ کو ایجنڈا دے رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایجنڈا سیٹ کریں، یہ جو دعوتی مہم ہے یہ اسی لحاظ سے ہم لوگوں کو ایجنڈا دیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ رہا کہ آپ نے لوگوں کے ایجنڈے پہ کام نہیں کیا۔ جب آپ لوگوں کے پچ پر جا کر کھیلتے ہیں، جب آپ لوگوں کے بیٹل گراؤنڈ پہ کھیلتے ہو تو آپ کی ہار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے، لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک ایشو کریٹ کر دیا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اما یتساءلون عن النبع العظیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں چیمے گویاں کر رہے ہیں؟ عن النبع العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، چوپالوں پر گفتگو، مجلس میں گفتگو، ایک ایشو کریٹ ہو گیا۔ اس زمانے میں جو بھی میڈیا رہا اس کا ٹول آپ نے استعمال کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس بارے میں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور زندگی پھر سے حساب دینا ہے۔ ہے ہاتا لما توعدون، لوگوں نے کہا کہ ناممکن بات ہے، جب ہم مر جائیں گے اور مر کر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو آپ نے وہ ایشو کریٹ کیا۔ یہ بات ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جمع اسی لیے ہوئے کہ ہماری فلاح، ہماری نجات، اس کا دار و مدار بھی اسی میں ہے، اور اقامت دین کا جو راستہ ہے وہ دعوت دین کے ساتھ ہی ہو کر کے گزرتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ کمٹمنٹ آپ میں سے ہر ایک کو کرنا ہوگا کہ یہ کام آپ کریں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کے طور پر ایک ریلوے گارڈ کی ذمہ داری ہے، آپ ریلوے گارڈ پٹری کے اوپر کھڑے ہوئے، ایک چھوٹا سا بچہ پٹری پر کھیل رہا ہے اور سامنے آپ کے ہاتھ میں وہ سگنل ہے اور وہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے۔ اب کیا کریں گے ایسی حالت میں؟ آپ سارا کام چھوڑ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس بچے کی جان بچائی جائے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے، یہ دین کا پیغام آپ کے پاس ہے، راہ حق آپ کے پاس ہے، پوری طریقے سے جو سچائی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا یہ دین اسلام، یہ آپ کے پاس ہے۔ یہ ذمہ داری اب آپ کی بنتی ہے کہ ان تک کے جا کر کے لوگوں تک جا کر ان کو بتائے اور وہ پیغام حق لوگوں تک پہنچائے، جیسا کہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں جو دوسری بات اسی حوالے سے آتی ہے کہ اگر آپ اس نے یہ کام نہیں کیا تو پچھلی قوم جو تھی یہود کی قوم، وہ سامنے رکھی گئی، کتمان حق کی جو ان کو سزا دی گئی، وہ اپنے منصب سے ان کو ہٹا دیا گیا، معزول کر دیے گئے اور اللہ کے غضب کے شکار ہوئے، وہ باؤ بغضب من اللہ۔ اور پھر ایک عجیب قسم کی مانسکتا ان کے اندر ڈیولپ ہوئی، وہ یہود، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباء الیہ،
ہم اللہ کے بندے، ہم چہیتے، جیسے ہمارے یہاں پر برہمن سماج ہے، ان کے اندر جیسی مانسکتا ڈیولپ ہوئی کہ ہم بہت اچ ورنی، ہم کسی کو مانتے نہیں، ایسے ہی سوچ ان کے اندر ڈیولپ ہوا، ان کے دلوں میں سختی آ گئی، ان کو دنیا سے اٹھا کر کے بازو میں پھینک دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ تو تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں رکھے، تمہاری ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی حیثیت میں، یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہے۔ اگر وہ ڈیوٹی کو تم ادا نہیں کرو گے تو جیسے پہلے لوگوں کو ہٹا کر کے بازو کر دیا گیا، تم کو بھی ہٹا کر کے بازو کر دیا جائے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ کوئی تاتاری نکلے اور وہ تاتاری آ کر کے تم کو سیدھا کر دے، یا یہ کہ جوکر، اللہ کے جوکرز آتے رہتے ہیں، فرعون آئے، نمرود آئے، ایسے ہی جوکر ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہنٹر لے کر کے آ رہے ہیں اور آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ابھی پینڈیمک کی ایک پوری وبا ہے، یہ تمام چیزیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ کو جگایا جائے، اپنے اس مقصد کی طرف لایا جائے، اور وہ جو اصل جو فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ میرے محترم بہنوں، جو بات سامنے آتی ہے کہ ہماری پرائرٹیز شفٹ ہو گئی، دعوت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے آ گئی اور ہم اسی کے اندر زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں، زیادہ ہمارا وقت انڈور میٹنگز اور بہت ساری دوسری چیزوں میں جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ اس بات کو نوٹ ڈاؤن کریں کہ پرائرٹی کے لحاظ سے ہمارا اولین ترجیح کام یہ دعوت ہے، یہ ہم کو لوگوں تک جا کر کے بتانا ہے۔ اب اس میں جیسے بات آئی کہ بہت سارے جو ظلمات کی بات ہے، اس میں آپ جو بات کریں گے تو بات کرتے وقت اہم چیز اس میں شرک کا ایک بڑا ایشو ہے ہمارے اس ملک عزیز میں، مادہ پرستی ہے، آپ کو تیاری کرنا پڑے گی اس لحاظ سے، اس پر ہم بہت بول سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ سود ہے، یہاں پر بیاس کی ایک پوری ایک ویوستھا ہے اور اس کی وجہ سے جو کچھ چیزیں یہاں پر ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر ایک اسلاموفوبیا کا ایک پرچار کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ صاحب مسلمان بہت خطرناک ہے، آتنکوادی ہے، یہ تمام ایشوز ہیں، اور خود آپ کا برقع اور آپ کا جو لباس ہے یہ بھی ایک اس کے لیے ایشو، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو آپ کو ٹیکل کرنا ہے اور اس لحاظ سے آپ کو اپنی تیاری کرنا ہے۔ اصل میں ہم جو کرتے ہیں، ہم تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا تربیتی اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ آپ تیار ہوں اور آپ کھڑے رہیں اور کانفیڈنٹلی بات کریں۔ اگر آپ کسی کلیکٹر کے پاس جائیں، کسی آفیسر کے پاس جائیں، وہاں پر آپ اس بات کو اچھے سے رکھ سکیں، اس لحاظ سے ہم کو اپنی تیاری ضروری ہے۔ تو تیاری کی دو چیزیں ہیں، ایک تو داخلی تیاری اور خارجی تیاری ہے۔ داخلی تیاری میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کی فکر مضبوط ہو، اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ آپ کو مراٹھی زبان سے واقفیت ہو، یا کم سے کم مراٹھی ہندی آپ آسانی سے جو بول سکیں، جو عام طور پر زبان ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جس بھی نبی کو بھیجا اس کو اس کی زبان میں بھیجا، اس کی زبان میں جا کر انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پر بات تو کر رہے ہیں تو ہماری بات سمجھ میں آئے لوگوں کی، ایسا نہ ہو کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں بڑی گاڑی اردو ہو رہی ہے اور بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ہم کو اس پر بھی کام کرنا ہے۔ مراٹھی زبان سے بھی واقفیت حاصل کیجیے، بہت پیاری زبان ہے، ہمارے مہاراشٹر کی زبان ہے، جب آپ جا کر کے ان سے گفتگو کرتے ہیں مراٹھی زبان میں تو چاہے کتنا ہی کٹر سے کٹر آدمی ہونے دیجیے، ایک دم ایسا کھڑے رہے۔ جیسے ہم نے مراٹھی میں شروع کیا، پترکار ہو گئے، کبھی غصے میں آ گئے، آپ نے بولے کہ نہیں आपल्या सर्वांचा ईश्वर एकच आहे तो अल्लाह एक, तो बोलते साहेब आम्ही तेच मानतो ना, आम्ही कुठं इस्लामचा अर्थच शांती आहे, तो म्हणता हो इस्लामचा अर्थ शांती आहे, आता माहीतच नव्हतं आम्हाला, तर आम्हाला वाटत होतं की इस्लाम म्हणजे काहीतरी टेररिस्ट आणि जिहाद आहे का। तो जब आप इस तरह से आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी, मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ जुमले कुछ बातें आप इसको याद रख सकते हैं। इससे अहम चीज़ जो है ये तो हो गई हमारी कुछ दाखिली तैयारी, इसमें आपका प्रेजेंटेशन है, आपका अंदाज़ है, आप जैसा वो इस तरह के ऐसा एक शैबी किस्म का लिबास पहन के जाए कि जिसको देख कर के जो है तो उकताहट महसूस हो कर ये कौन आ गए क्या है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन, आपका ओवरऑल एटीट्यूड, आपका ओवरऑल बात करने का अंदाज़, आपका अप्रोच लोगों के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये उसके ज़ाहिरी पहलू हैं। दूसरी तरफ अगर आप इसके दाखिली पहलू पर देखें तो उसमें अहम चीज़ वो तड़प, वो दावती तड़प। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम आग में गिरना चाहते हो, मैं निकालना चाहता हूँ। ये मोहब्बत आपको आना चाहिए। मेरी बहन बैठी है यहाँ पे, ये मेरी बहन बैठी है जयश्री, मैं इसको कैसे निकालूँ, ये तड़प मेरे अंदर हो। जब तक कि वो मोहब्बत और तड़प उस ताल्लुक़ से नहीं होगी, देखिए ये क्या है कि इंसानों के अंदर जो फितरत होता है, ये फितरी एक चीज़ें हैं, तड़प है, मोहब्बत है। एक जानवर भी अगर आप देखें ना, अगर आप उसको कुत्ते को भी और बिल्ली को भी आप थोड़ा लाड़ से मोहब्बत से देखें तो वो आपको आके करीब आएगी, चाटेगी आपको। अगर आपके अंदर गुस्सा होगा तो वो भी आप, एक जानवर पहचान लेता, तो ये इंसान नहीं पहचानेंगे। तो अगर आप चुप चुप कर रहे हैं, एक्टिंग करें तो नहीं जम सकता। ये ज़ाहिर और बातिन का तज़ाद एक दाई की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम कहते हो कि वो बात जो करते नहीं। तो बहुत अहम चीज़ है कि हमारे अंदर सच्चाई हो, रास्तबाजी हो, जो बात हम कहें उस पर पूरा उतरें, जो हमारे कमिटमेंट्स हों, चाहे छोटे से छोटा कमिटमेंट हो, उस पर हम पूरा उतरें। आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ़ फरमा थे, एक खातून ने किसी बच्चे को बुलाया कि अरे बेटा इधर आ, मुझे तुझे कुछ देना चाहती हूँ।
تو آپ نے پھر پوچھا کہ معلومات کیا ہے کہ کیا ہے؟ وہ بولے وہ خاتون جو ہے تو کچھ اس کو پینٹ کھجور یا کچھ گڑ اس کو دینا چاہتی تھی. کہا کہ ہاں دیا ہے نا اس نے اس بچے کو. کہاں؟ یا تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بلانے کے لیے اگر چپ چپ وہ کر رہی ہے تو اللہ کے پاس گنہگار ہے. اب دیکھیے کتنی اس کے اندر کتنی باریکی ہے. تو اس لحاظ سے وہ دعوتی تڑپ، وہ محبت، انسانوں کی سچی ہمدردی، سچی خیر خواہی ہے نا. بات کہی کہ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. میرے محترم بہنوں، یہ ایک ایک آپ کے اندر یہ پوری انسانیت کا درد اور تڑپ. بھئی کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے تڑپ ہو، کسی کے پاس اگر گھر میں بھوک سے پریشان ہیں لوگ تو میں اس کے لیے تڑپوں. یہ احساس ہے نا، یہ احساس ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں واقعہ ایک دوسرے کو سناتے ہوئے نہیں تھکتے کہ جب وہ کچرا پھینکنے والی آپ جاتی تھی، روز ایک خاتون کچرا پھینکتی، اب ایک دن نہیں آئی تو آپ اس کی عیادت کو چلے گئے. یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ساتھی ہیں، ہمارے جو ساتھ میں ہمارے کام کرنے والے ہیں، ہمارے جماعت کے ساتھی ذرا سا کچھ ٹیڑھی بات کر دے تو ہم بالکل اپنے آپ پہ آتے اور سمجھتے کہ انصاف لینا یہ بالکل اب وقت کا تقاضا ہے. یہ دعوتی تڑپ، یہ للہیت، اخلاص، یہ آپ کے اندر ہوں گی. یہ آپ کی باطنی کیفیات ہیں. یہ کیفیات اگر ڈیولپ ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دعوتی اس میں آپ اثر پذیری ہوگی، یہ تاثیر پیدا ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر وہ نیت ہوگی، عزم ہوگا، کمٹمنٹ ہوگا. آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ میں دعوتی کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ آپ کو مواقع دے گا. لوگ آپ کے پاس رجوع کریں گے. یہ ہماری صوفیہ کی پوری سٹوری آپ دیکھ لیجئے. جا کر کے بیٹھ گئے، لوگوں کو کھلایا، ان کی خدمت کی ہے نا. ایک بھنگی سماج کا شخص ہے، اس کو لا کر کے اپنے ساتھ بٹھایا، اس کی خدمت کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے لائے، ان کو نہلایا دھلایا، ان کے ساتھ میں رہے. یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کھانا کھلایا لوگوں کو. کھانا کھلایا. اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، کہا کہ میٹھے بول اور کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا. کھانا کھلایا، لوگوں کے ساتھ جڑ گئے اور لوگ خود بخود آنے لگے. تو میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے قلب کے اندر جب وہ اخلاص ہوگا، وہ پورا صاف اگر ہوگا، یہ دل آپ کا یا آپ کا من، ہردے، یہ جتنا صاف ہوگا یہ میگنیٹ بنے گا. آپ جانتے ہیں میگنیٹ مغناطیس ہوتا ہے، کھینچتا ہے. تو یہ اگر صاف ہوگا تو آپ کو موقع ملیں گے. لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے. لوگ آ کر کے آپ سے کہیں گے ہمیں بتائیے اتنا اچھا اسلام، اتنے اچھے لوگ. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے. جیوتیبا پھلے اور دوسرے لوگوں نے یہ بات لکھی کہ مسلمانوں کا یہ کارنامہ ہے، بلکہ احسان ہے اس ملک کے اوپر، ہمارے اس ملک عزیز کے اوپر، کہ جن لوگوں پر پابندی تھی شکشن لینے کی، جن کے ہاتھ میں قلم لینے کی پابندی تھی، مسلمانوں نے تلوار دی ان کے ہاتھ میں. جو پڑھ نہیں سکتے تھے، وید پڑھنے پر جن کے کانوں میں سیسا ڈالا جاتا تھا، ان کے ہاتھ میں مسلمانوں نے قرآن دیے. جو مندروں کے دروازے جن کے لیے بند تھے، مسجدوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. اور جب کھانے کا ٹائم آیا، ایک ہی تاٹ میں ایک ہی ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھلایا. ناممکن بات تھی. لوگ بولتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اتنے اونچے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم تو انسانی نہیں ہو، جانور ہو، جانوروں سے بدتر ہو، باہر رہو، پڑے رہو کہیں. آپ دیکھیے یہ سلوک تھا. یہ سلوک جب دیکھا لوگوں نے کہ صاحب میرے ساتھ کا آدمی، لوگ کہتے کہ اشے پائچے واقع. دیکھیے صاحب میرے ساتھ کا آدمی، کل تک کے میرے ساتھ میں ڈھور ہکالنے والا یہ آدمی، یہ آج مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں ساتھ بادشاہ کے کھاندے کو کھاندہ لگا کے کھڑا ہے. یہ میرے امیر صاحب، ان کے ساتھ میں میں کھڑا ہوں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. تو کیا حیثیت ہے؟ اور سردار بن گیا اور گھوڑا تلوار لے کر کے جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس پر اسٹڈی ہونا چاہیے کہ شیواجی مہاراج کے اندر جو ان کے اندر جو سوراج کی جو بات ہے، یہ کہاں سے آیا یہ کنسیپٹ. ایک تمام غلامی کا انکار. اور آپ دیکھیں گے ان کا چہرہ مورا، ان کی سٹائل ہے نا. ان کے والد کا نام شاہجی تھا، چچا کا نام شریف جی تھا. وہ ایک الگ اسٹوری ہے، ایک بہت لمبی داستان ہے. تو میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رویہ ہے، یہ جو حسن سلوک ہے، یہ جو خدمت خلق ہم کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے یہ تمام چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی جو مسلمانوں نے پینڈیمک میں کام کیا، تو جو کام ہوا سیویئر مسلم بول کے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلا، اور لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ مسلم نوجوان داڑھی ٹوپی، اور یہ ہمارے جو ہے تو خواتین بچیوں نے بھی جو کام کیا، اپنے تھیلے اٹھا کر کے، ماشاءاللہ سے آپ میں بھی بہت سے لوگوں نے کام کیا، اپنے باروں تک لے جا کے راشن کٹ لوگوں تک کے پہنچائے. جو کسانوں کے پیروں میں سے خون نکل رہا تھا، ان کے جو ہے تو پیر ان کو ملم لگائے. اس طرح سے یہ پوری ایکٹیویٹیز ہیں. ہم یہ تمام کام اس لیے کرتے ہیں کہ اصلاً اس کے پیچھے دعوت ہے. اگر آپ اس کو فراموش کر دیں اور وہ بات ہی نہ بتائیں تو یہ بات نہیں بنی. اس میں اور ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھوں کہ عام طور پر سرو دھرم سمبھاؤ کی بات کرنا اور دعوت، دونوں کے اندر فرق ہے. ہمارے پاس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھے گڑی سب باتیں کر دیتے اور اصل پیغام نہیں پہنچاتے. تو پیغام بھی پہنچانا ہے، بہت حکمت کے ساتھ بھی پہنچانا ہے. ایسا بھی محسوس نہ ہو اس کو کہ مجھے تذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن بات تو مکمل طور پر پہنچانا ہے. اور اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ جو اسلام، جو ہماری کتاب ہے،
جس کو ہم ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو دیتے ہیں، اس کا آپ مطالعہ کیجیے۔ مولانا نے جو توحید کے اوپر جو ساری چیزیں بحث کی ہے، تو پریشی تتو پہ جو بحث کی ہے، مرنوتر جیون کے اوپر جو باتیں لکھی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو انشاءاللہ العزیز بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات آپ سے عرض کروں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت مشکل ہے، کام کیسا کیا جائے، عملی طریقہ کار کیا ہو؟ آپ جائیے، ملاقات کیجئے، ان کو ذکر کیجئے کہ آمی افسروں بہنی تھا اللہ تاپلشی بھیٹا چاہے، لوگ آپ کو کسی نہیں بولیں گے۔ مندر والوں نے مندروں کے دروازے کھول دیے صاحب آپ کے لیے کوئی رکاوٹ اس کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے اندر اس میں کوئی آپ کو رکاوٹ اس کے اندر نہیں ہے۔ جی میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے آخری گفتگو کے آخری حصے پر آتا ہوں۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی کہ ہمارے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس ملک عزیز میں لوگ پیاسے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں، ان کو بتائیں۔ یہ تو ہمارے اپنے بیریئرس ہیں کہ ہم ان تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہاں پر آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی یہ حق دیتا ہے کہ جو بھی چاہے انسان اپنا دھرم پریورتن کر سکتا ہے، اپنی شردھا بدل سکتا ہے، چینج آف نیم کر سکتا ہے، اپنی پسند کی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ ابھی لو جہاد کے میٹر میں اس پہ تھوڑی سی بحث ہو رہی ہے، لیکن آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26 یہ آپ کو اس کی موقع پوری طریقے سے دیتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں ہندو ورن ویوستھا سے بیزاری ہے، یہاں پر پھلے شاہ امبیڈکر کی تحریکات چل رہی ہیں، مراٹھا سیوا سنگھ کے لوگ کام کر رہے ہیں، بام سیف کی تحریکات ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہیں، لنگایت سماج ہے، لنگایت سماج کہہ رہے ہیں کہ سب ہم ہندو ورن ویوستھا سے بیزار ہے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہاں پر جو تو لوگوں نے مورتیاں نکال کر کے پھینک دکھا کہ یہ سب غلام گیری ہے۔ اتنے زبردست مواقع میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں پہ موجود ہے، صرف ان تک کے جا کر کے بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے سے انہوں نے کچھ سیریل بنائے ساس بہو کے، اور ایسے پھر سے وہ سنسکرتی اور پرمپرا کو زندہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ اس سے بیزار اور پریشان ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے تو جو مادہ پرستی ہے اس سے بھی لوگ اب اکتا چکے ہیں، بہت کر لیا، فیشن، ناچ گانے، تنگ ہو کے آخری انسان بولتا ہے کہ میڈیٹیشن کرنا چاہیے، روحانیت کی طرف آنا چاہیے۔ تو لوگ اس پر اب سوچ رہے ہیں باضابطہ، اور بہت کوالیفائڈ لوگ، بہت اچھے لوگ اس پر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس ملک عزیز میں بہت سارے مواقع ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لحاظ سے کام کریں۔ اور بہت ساری باتیں تھیں، لیکن کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے علامہ کے ایک شعر کے ساتھ اپنے گفتگو کو میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ علامہ نے باقی کا انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ تو دعوت لحاظ سے صرف ایک گفتگو کیونکہ امیر صاحب نے کہا ہے تو میں وہ رکھ کے آپ اپنا پھر اس کے بعد شعر پہ آتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت مشکل ہے، دعوتی کام نہیں ہو سکتا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، بڑا اس کے اندر ڈیفیکلٹی ہے۔ میں آپ کو سمپل سا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، پہنچاؤ میری جانب سے ایک آیت ہی صحیح۔ تو ایک آیت آپ پہنچا سکتے کہ نہیں؟ میں آپ سے ہر ایک سے مخاطب ہوں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروعات اللہ چا ناوانے جو اتنت مہربان आणि कृपावंत ہے، قل هو اللہ احد، سانگا کہ تو اللہ ایکच ہے، بول سکتے اتنا؟ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، بول سکتے آپ میں سے ہر ایک؟ اللہ الصمد، اللہ निरपेक्ष ہے، اس کو کس کی ضرورت نہیں، त्याला कशाचीच गरज नहीं, त्याला खायची गरज नहीं, प्यायची गरज नहीं, اتنا تو بول سکتے؟ اس کو بیوی بچوں کی ضرورت نہیں، اس کو اونگ نہیں آتی، سوتا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، بول سکتے اتنا تو؟ وہ ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، اتنا تو بول سکتے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی سنتان نہیں، اس کی کوئی سنتان نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ بات اگر آپ بتا دیں، اگر آپ ایک آیت تھوڑا سا پریکٹس کریں، تھوڑی سی اگر اس پہ کو کریں، اور اگر آپ یہ پہنچا سکے لوگوں تک، تو یہ آپ نے صرف ایک آیت نہیں پہنچائی، ثلث القرآن پہنچایا، ثلث ایک تہائی قرآن، توحید کا ایک سبق آپ نے پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے رسالت اور آخرت ہے، تو تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، یہ کام ہم پہنچا سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تربیتی لحاظ سے ہم بہت ساری تربیت حاصل کرتے ہیں، ہماری تربیت اجتماع میں ساری چیزوں کی بھرمار ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اپنے آپ کو بطور دائی، جو سب سے اونچا درجہ ہے، جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا کام ہے، کوئی کلیکٹر اور کوئی کمشنر کا رتبہ نہیں، اس سے اونچا کام ہے، اس مقام پر ہم کو یہ موقع دیا تحریک نے، تو اس مقام پر ہم آئیں، آگے بڑھیں اور عملی طور پر کام کرنے والے بن جائیں۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ جی، علامہ نے بات کہی کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے۔ خدائے لم یزل، وہ خدا جس کو زوال نہیں، اس کا دست قدرت ہاتھ بھی تو ہے اور زبان بھی تو ہے۔ اب ظاہر ہے خدا نہیں آ کے بولے گا، اب تجھے بولنا ہے نا، اللہ کا پیغام تجھے پہنچانا ہے۔ دست قدرت تو، زبان تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے،
یہ ایمان آپ کو یقین میں بدلنا ہے، اور ایمان کے نتیجے میں وہ یقین ہے، سیلف کانفیڈنس، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی۔ تو اس کو اپنا گھر سمجھ رہا ہے، یہ اینٹ پتھر کے مکان کو، یہ 1 پلاٹ 2 پلاٹ 4 پلاٹ، تیری منزل کہاں ہے؟ یہ گنبد نیلی فام، یہ آسمان سے پرے جنت کے بلند بالا درجات، یہ تیری منزل ہے، تجھے بلا رہی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، تو تحریک کا کارواں، تو وہ قافلہ ہے کہ جب تو چل رہا ہے تو چلتے وقت آپ کو معلوم ہے کہ روڈ کے اوپر مٹی اڑتی ہے پیچھے پیروں کی، یہ جو پیروں کی مٹی ہے گویا یہ کہکشاں ہیں، یہ دھول ہے، جو ستارے اور چاند تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ تیرے قدموں کی دھول ہے، یہ اپنے آپ اپنے اس مقام بلند کو پہچان۔ تو فرمایا، تو کہا کہ یہ کہکشاں، یہ جو کہا کہ ستارے گردے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکان فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے، خدا کا آخری پیغام تیرے پاس ہے۔ نہیں کہا بھئی قرآن تو دینے والے ہم بہت ہیں، لے جا کے دیتے صاحب واسا ہے پستک، یہ کتاب پڑھو، چلتا پھرتا قرآن کا پیغام تیرے پاس ہے نہیں، تو خود قرآن ہے، خدا کا پیغام تو خود ہے، تو خود چلتا پھرتا قرآن ہے، تیرا عمل، تیرا چلنا، تیرا اٹھنا بیٹھنا بولنا، تیری محبتیں بانٹنا، تیرا لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ سب عملی نمونہ ہے۔ خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویدہ تو ہے، اور اس نے تجھے زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ آئیے ہم سب عزم کریں کہ بہت اچھے انداز میں ہم کام کریں گے، یہ جو کچھ مہم آ رہی ہے اس میں بھی کام کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ زندگی بھر تا دم حیات جب تک اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے ہم اللہ کے اس دین کے امین نقیب اور دائی بنے۔ ہم دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سلسلے میں مطلوبہ صلاحیت عطا فرمائے، جو کچھ حقیر سے ہماری کوشش ہے ان کو قبول فرمائے، اور آخرت میں ہم کو اس کے بہترین اجر سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔